کراچی کے ہائی کورٹ روم نمبر 4 اور سبتی ہوئی جولائی کی دوپہر میں ایک دوزخ کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں اندرونی ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈی ہوا بھی باہر کی حفظدہ گرمی اور اندر کے کھنچے ہوئے ماحول کا مقابلہ کرنے میں ناکام نظر آ رہی تھی۔ عدالت کی چوبئی بینچوں پر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ صحافی اپنے قلم تھامے ڈائریوں پر نظریں جمائے بیٹھے تھے اور کوریڈور میں وکلا کے کالے کوٹوں کا ایک ہجوم تھا جو آج کے اس ہائی پروفائل کیس کے فیصلے کا شدت سے منتظر تھا۔ یہ کیس محض دو فریقین کی لڑائی نہیں تھا، بلکہ یہ طاقت، سرمایہ اور ایک عام غریب انسان کی بقا کی جنگ تھی۔ ایک طرف ملک کا سب سے بڑا اور بااثر کاروباری خاندان سنگھانیا گروپ آف انڈسٹریز تھا، جس کے پیچھے کروڑوں روپے کے اثاثے، گینگسٹر سے روابط کا خوف اور ملک کے سب سے مہنگے قانون دان کھڑے تھے، تو دوسری طرف پچھلے 40 سال سے اسی فیکٹری میں کام کرنے والا ایک بوڑھا، لاچار اور بیمار ملازم رحمت علی تھا، جس کی آبائی زمین کو فرضی کاغذات کے ذریعے ہڑپ کر لیا گیا تھا اور اسے شہر چھوڑنے کی دھمکیاں مل رہی تھیں۔ سنگھانیا انڈسٹریز کے چیف وکیل بیرسٹر وقار، جو اپنی زہریلی مسکراہٹ اور قانون کو توڑنے مروڑنے کی صلاحیت کی وجہ سے مشہور تھے، جج کے سامنے کھڑے اپنے حتمی دلائل دے رہے تھے۔ ان کی آواز میں دولت کا وہ گھمنڈ صاف محسوس کیا جا سکتا تھا جو غریب کی فریاد کو محض ایک کیڑا مکوڑا سمجھتا ہے۔ مائی لارڈ، بیرسٹر وقار نے اپنے کوٹ کے کالر کو ہاتھ لگاتے ہوئے ایک پورا اعتماد لہجے میں کہا، یہ کیس دن کے اجالے کی طرح صاف ہے۔ میرے معزز موکل، سنگھانیا انڈسٹریز کے مالکان نے اس زمین کو مارکیٹ ریٹ پر خریدا ہے۔ رحمت علی نے اپنی مرضی سے ہوش و حواس میں فروخت کے کاغذات پر دستخط کیے۔ اب محض سنگھانیا گروپ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے اور بلیک میلنگ کے ذریعے مزید رقم بٹورنے کے لیے جھوٹا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ قانون کاغذات کو دیکھتا ہے، جذباتی کہانیوں کو نہیں، اور کاغذات کے مطابق کی زمین اب قانونی طور پر سنگھانیا گروپ کی ملکیت ہے۔ عدالت میں ایک مدھم سی سرگوشی ابھری۔ رحمت علی، جو کٹہرے کے قریب ایک لکڑی کے بینچ پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کی کانپتی ہوئی انگلیاں اپنے میلے دوپٹے کو دبا رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سچ اس امیر وکیل کی چکنی چپڑی باتوں کے نیچے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ تبھی عدالت کے دائیں کونے سے ایک کرسی پیچھے کی طرف سرکی۔ لکڑی پر کرسی کے کھسکنے کی آواز اتنی واضح تھی کہ سب کی نظریں اس طرف اٹھ گئیں۔ ایڈوکیٹ عنایہ خان اپنے چمڑے کے بلیک بیگ کو تھامے ہوئے آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ عنایہ نے کلف لگی سفید شرٹ کے اوپر سیاہ لال کوٹ پہن رکھا تھا، جو اس کی متناسب قامت پر حد درجہ سج رہا تھا۔ اس کے ریشمی گہرے سیاہ بال پیچھے ایک بہت ہی منظم اور سخت جوڑے میں بندھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے چہرے کی تراش خراش اور گورے گالوں پر موجود سنجیدگی اور نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کی بڑی متجسس اور گہری سرمئی آنکھوں میں اس وقت ایک ایسا جلال تھا جو جج کو بھی متوجہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنا قدم کٹہری کی طرف بڑھایا۔ اس کے اونچی ہیلز کے فرش سے ٹکرانے کی آواز پورے ہال میں کسی گھڑی کی ٹک ٹک کی طرح گونج رہی تھی۔ مائی لارڈ، عنایہ کی آواز گونجی۔ وہ آواز نہ تو بہت اونچی تھی اور نہ ہی مدھم، بلکہ اس میں ایک ایسی کڑک اور مٹھاس کا امتزاج تھا جو سننے والے کو اپنی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دے۔ میرے فاضل دوست نے بھی بہت خوبصورت الفاظ کا استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ قانون کاغذات کو دیکھتا ہے، جذباتی کہانیوں کو نہیں۔ میں ان کی اس بات سے 100% متفق ہوں۔ اسی لیے میں آج کوئی کہانی نہیں سناؤں گی، بلکہ وہ سچائی عدالت کے سامنے رکھوں گی جسے خریدنے کی طاقت سنگھانیا گروپ کی تجوریوں میں بھی نہیں۔ عنایہ نے اپنے بیگ سے ایک سفید رنگ کی مہر بند لفافہ نکالا اور اسے جج کے معاون کے حوالے کیا۔ مائی لارڈ، یہ وہ فورینسک رپورٹ ہے جو میں نے سرکاری لیبارٹری سے حاصل کی ہے۔ اس رپورٹ کے صفحہ نمبر 3 پر واضح طور پر درج ہے کہ زمین کے مبینہ فروخت نامے پر رحمت علی کے جو انگوٹھے اور دستخط موجود ہیں وہ کیمیکل ٹرانسفر ٹیکنالوجی کے ذریعے کسی دوسرے پرانے کاغذ سے کاپی کیے گئے ہیں۔ یعنی رحمت علی نے کبھی اس کاغذ پر دستخط کیے ہی نہیں۔ پورے کورٹ روم میں جیسے کسی نے بارود کا ڈھیر پھینک دیا ہو۔
بیرسٹر وقار کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا. وہ بوکھلا کر آگے بڑھا. اعتراض ہے مائی لارڈ، یہ رپورٹ جعلی ہو سکتی ہے. مس خان عدالت کو گمراہ کر رہی ہیں. بیرسٹر وقار چلائے. اگر آپ کو رپورٹ پر اعتراض ہے بیرسٹر صاحب تو میرے پاس ایک لائیو ثبوت بھی موجود ہے. عنایت نے پلٹ کر کورٹ روم کے بھاری لکڑی کے دروازے کی طرف اشارہ کیا. میں عدالت کی اجازت سے سنگھانیہ انڈسٹریز کے ہیڈ سیکیورٹی گارڈ اسلم بیگ کو کٹہرے میں بلانا چاہتی ہوں، جنہیں میرے موکل کے بیٹے کو اغوا کرنے کا کام سونپا گیا تھا تاکہ رحمت علی پر دباؤ ڈالا جا سکے. جیسے ہی اسلم بیگ کٹہرے میں داخل ہوا تو سنگھانیہ کے وکیلوں کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی. اسلم بیگ نے خوفزدہ نظروں سے عدالت کو دیکھا. عنایت کے تیکھے سوالات کے سامنے سچ اگلنے پر مجبور ہو گیا. ہاں، مجھے صاحب کے پی اے نے کہا تھا کہ اگر رحمت علی زمین نہیں دیتا تو اس کے بیٹے کو کچھ دن غائب رکھو. گارڈ نے سر جھکا کر اعتراف کیا اور عنایت نے رخ موڑ کر جج کی طرف دیکھا. اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ دلکش مسکراہٹ تھی جس میں جیت کا غرور صاف نظر آ رہا تھا. مائی لارڈ، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ایک امیر کمپنی کی جال سازی کا ساتھ دیں گے یا اس غریب کی پکار سنیں گے جس کا سب کچھ لوٹ لیا گیا. جج نے گہرا سانس لیا اور اپنے چشمے کو ناک پر درست کیا اور اپنے قلم سے فیصلے کے کاغذات پر دستخط کیے. اس نے ہتھوڑا میز پر مارا. ٹھا ٹھا. عدالت تمام دستاویزاتی ثبوتوں اور عینی شاہدین کے بیانات کی روشنی میں یہ فیصلہ سناتی ہے کہ رحمت علی کی زمین کے کاغذات سراسر جعلی ہیں. سنگھانیہ گروپ پر 50 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا جاتا ہے اور یہ زمین فوراً رحمت علی کے حوالے کرنے کا حکم کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی اغوا کی سازش کے جرم میں سیکیورٹی گارڈ اور متعلقہ عہدیداروں کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. کورٹ روم تالیوں کے شور سے گونج اٹھا. رحمت علی روتا ہوا عنایت کے پاس آیا اور اس کے سر پر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ رکھے. بیٹی، تو میرے لیے فرشتے کی طرح آئی. خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے. عنایت نے نرمی سے اس کے ہاتھ چومے. چچا، یہ میرا فرض ہے. اب آپ سکون سے اپنے گھر جائیے. کوریڈور کا ہزار اور تیکھی خوشبو عنایت نے اپنی فائلیں سمیٹی، انہیں اپنے بیگ میں رکھا اور اپنے بلیک کوٹ کے بٹن درست کیے. اور جیسے ہی وہ کورٹ روم کے بڑے دروازے سے باہر کوریڈور میں نکلی تو رپورٹرز نے اسے گھیر لیا. کیمروں کی فلیش لائٹس مسلسل چمک رہی تھی اور رپورٹرز اپنے مائک اس کے چہرے کے قریب لا رہے تھے. مس عنایت، آپ نے سنگھانیہ گروپ کو ہرا دیا. آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا سنگھانیہ گروپ اب آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا؟ عنایت نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ سب کو راستے سے ہٹنے کا اشارہ کیا اور کہا، عدالت نے انصاف کیا اور قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ کوئی عام انسان ہو یا سنگھانیہ. مجھے اب جانا ہوگا. شکریہ. وہ جیسے ہی رپورٹرز کے ہجوم سے نکل کر کوریڈور کے آخری پرسکون کونے کی طرف بڑھی جہاں ایک بڑی شیشے کی گھڑی سے باہر پھیلے شہر کا منظر نظر آ رہا تھا. وہاں کا ماحول اچانک بدل گیا. وہاں کی ہوا میں ایک عجیب سا دباؤ تھا، جیسے کوئی طوفان آنے سے پہلے ہوا تھم جاتی ہے. وہاں 3 چوڑے شانوں والے کالے سوٹوں میں ملبوس باڈی گارڈز ایک حلقہ بنائے کھڑے تھے اور ان کے بیچ میں وہ شخص کھڑا تھا جس کا نام سن کر بڑے بڑے کاروباریوں کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے. وہ شاہویز سنگھانیہ تھا. شاہویز نے گہرے سرمئی رنگ کا برانڈڈ 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا جو اس کے چوڑے شانے اور 6 فٹ 2 انچ کی قامت پر بالکل فٹ تھا. اس کی جسمانی ساخت میں ایک مردانہ دبدبہ اور روپ تھا جو کسی جنگجو جیسا لگتا تھا. اس کا تراشا ہوا جبڑا سخت تھا اور اس کے ماتھے پر بکھرے چند سیاہ بال اس کی شخصیت کی وحشت کو اور بڑھا رہے تھے. اس کی کالی چیتے جیسی تیز آنکھیں سخت سیدھی عنایت کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں جن میں غصے سے زیادہ ایک گہرے پوشیدہ خمار اور تجسس تھا. عنایت کے قدم نادانستگی میں سست ہو گئے اور اس کا دل ایک پل کے لیے تیزی سے دھڑکا، لیکن اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو بالکل نارمل رکھا اور اپنی ٹھوڑی کو فخر سے اٹھا کر آگے بڑھنے لگی. جو ہی وہ شاہویز کے بالکل برابر سے گزرنے لگی تو شاہویز نے اپنی کوٹ کی جیب سے ہاتھ نکالا اور ایک گہری بھاری سرد آواز میں پکارا، ایڈوکیٹ عنایت خان. عنایت رک گئی. کوریڈور میں چلنے والی سرد ہوا کھڑکی سے اندر آ کر اس کی زلفوں کو اڑا رہی تھی. اس نے آہستہ سے رخ موڑ کر شاہویز کی طرف دیکھا تو
اس نے آہستہ سے مڑ کر شاہویر کی طرف دیکھا تو شاہویر 2 قدم آگے بڑھا۔ اس کی ہر حرکت میں ایک ایسا دبدبا تھا کہ کوریڈور میں موجود دوسرے لوگ بھی دور ہٹ گئے۔ وہ عنایت کے اس قدر قریب آ کر کھڑا ہو گیا کہ عنایت کو اس کے مہنگے عود اور چمڑے کی تیکھی مردانہ خوشبو اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ خوشبو اتنی تیز اور دلکش تھی کہ عنایت کے اعصاب پر 1 سیکنڈ کے لیے لرزش طاری ہو گئی۔ جی مسٹر سنگھانیہ؟ عنایت نے اپنی سرمئی آنکھوں کو سکیڑتے ہوئے بنا کسی خوف کے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر آپ کو ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر اعتراض ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کا راستہ کھلا ہے، لیکن وہاں بھی سچ نہیں بدلے گا۔ شاہویر کے خشک اور پرکشش لبوں پر ایک انتہائی متم پراسرار سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے اپنی رولیکس گھڑی کو درست کیا۔ سپریم کورٹ؟ شاہویر کی آواز حد درجہ دھیمی اور گہری تھی، جیسے وہ عنایت کے ساتھ اس گفتگو کے ہر لمحے کا مزہ لے رہا ہو۔ مجھے ہاری ہوئی بازیوں کو دوبارہ عدالتوں کے چکروں میں ڈالنے کا کوئی شوق نہیں مس خان۔ شاہویر سنگھانیہ ہارے ہوئے موروں پر وقت ضائع نہیں کرتا۔ میں تو بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ وہ کون سی لڑکی ہے جس نے میری کمپنی کا کیس ہرا دیا۔ اس نے اپنا چہرہ تھوڑا نیچے کیا، یہاں تک کہ اس کا سانس عنایت کے گالوں کو چھونے لگا۔ تم دیکھنے میں جتنی معصوم اور خوبصورت ہو، اندر سے اتنی ہی ضدی اور تیکھی ہو۔ عنایت نے اپنی سانسوں کو قابو میں کیا اور 1 انچ بھی پیچھے ہٹے بغیر کاٹدار لہجے میں بولی، میری ضد اور خوبصورتی میرے کیس کا حصہ نہیں تھی مسٹر سنگھانیہ۔ وہ سچائی تھی جو آپ کے کروڑوں کی سلطنت کے پاس نہیں تھی۔ سچائی؟ شاہویر نے ایک سرد اور گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھیں اب عنایت کے لبوں پر ٹک گئی تھیں جو غصے سے ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ اس دنیا میں سچائی کی کوئی حیثیت نہیں ہے عنایت۔ ہر چیز، ہر جذبے اور ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ تمہاری بھی کوئی قیمت ہوگی، بس ابھی تک کسی نے اتنی بڑی رقم تمہارے سامنے رکھی نہیں ہوگی۔ عنایت کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں چمکیں۔ اس نے اپنے بیگ کے پٹے کو سختی سے اپنی انگلیوں میں جکڑا۔ اپنی اس قیمت اور خرید و فروخت کی باتیں اپنی کمپنی کے بورڈ روم تک ہی محدود رکھیے گا مسٹر شاہویر۔ قانون اور عنایت خان دونوں ہی سنگھانیہ کی دولت کی پہنچ اور خرید سے بہت دور ہیں۔ یہ کہہ کر عنایت نے 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ مڑی اور اپنی اونچی ہیلز کی ٹک ٹک کرتی ہوئی تیز قدموں سے کوریڈور سے باہر نکل گئی۔ شاہویر وہیں کھڑا رہا۔ اس کی کالی آنکھوں میں ایک انوکھا پاگل کر دینے والا جنون جاگ اٹھا تھا۔ اس نے اپنی انگلیوں سے اپنے ہونٹوں کو چھوا جہاں بھی عنایت کی سانسوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ پہنچ سے دور؟ شاہویر نے دھیمے سے اپنے آپ سے کہا۔ اس کا لہجہ حد درجہ رومانوی اور خطرناک ہو چکا تھا۔ عنایت، جو چیز میری پہنچ سے دور ہو اسے حاصل کرنے میں مجھے اور زیادہ مزہ آتا ہے۔ تم نے شاہویر کو چیلنج کر کے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت اور خطرناک کھیل شروع کر دیا۔ ہائی کورٹ کے اس مارکے کو گزرے 3 دن ہو چکے تھے، لیکن کراچی کا موسم اب یکسر بدل چکا تھا۔ جولائی کی وہ تپتی دوپہر اب سرمئی بادلوں کی چادر اوڑھے تیز اور بے رحم طوفانی بارشوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ سڑکوں پر پانی کا راج تھا اور تیز ہوا چلنے کی وجہ سے درخت جھول رہے تھے اور آسمان پر بجلی کا کڑکنا دلوں میں عجیب سا خوف پیدا کر رہا تھا۔ شہر کے قدرے پرسکون اور متوسط سے علاقے میں واقع ایک پرانی مگر سلیقے سے بنی عمارت کی دوسری منزل پر ایڈوکیٹ عنایت خان کا چھوٹا سا لا آفس تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور عمارت کے دوسرے دفاتر کے ملازمین کب کے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، لیکن عنایت کے کیبن کے شیشے کی کھڑکی پر گرتی ہوئی بارش کی بوندوں کے درمیان لیمپ کی پیلی دھیمی روشنی اب بھی چل رہی تھی۔ عنایت اپنے چمڑے کی پرانی آرام دہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں ایک سول کیس کے کاغذات پر جمی ہوئی تھی، لیکن اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ کھڑکی سے ٹکراتی تیز ہوا کے شور میں اسے بار بار 3 دن پہلے کوریڈور میں پیش آنے والا وہ منظر یاد آ رہا تھا۔
شاہویر سنگھانیہ کی وہ کالی چیتے جیسی تیز آنکھیں، اس کے وجود کا وہ بھاری روپ اور اس کے مہنگے عود کی وہ تیکھی خوشبو جو اب بھی جیسے عنایت کے گرد کسی سائے کی طرح سے منڈلا رہی تھی۔ مغرور خود پسند انسان، عنایت نے بڑبڑاتے ہوئے غصے سے اپنے سر کو جھٹکا اور اپنی اینک کو درست کر کے دوبارہ کاغذات پر دھیان دینے کی کوشش کرنے لگی، لیکن تبھی ایک زوردار کڑک کے ساتھ بجلی چمکی تھی اور اس کے کیبن کا بھاری شیشے کا دروازہ بغیر کسی دستک کے ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ کھلا۔ عنایت نے چونک کر غصے سے سر اٹھایا۔ اسلم، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے اگلے 1 گھنٹے تک کوئی خلل۔ اس کے الفاظ اس کے حلق میں ہی پتھر آ گئے۔ دروازے پر اس کا نوجوان اسسٹنٹ اسلم خوف سے تھر تھر کانپتا ہوا کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور اس کے بالکل پیچھے 2 طویل قامت کالے سوٹ میں ملبوس باڈی گارڈز تنے کھڑے تھے، لیکن عنایت کی نظریں ان پر نہیں ٹھہری۔ ان کے درمیان سے نکل کر جو شخص کیبن کے اندر داخل ہوا، اسے دیکھ کر عنایت کے ہاتھ سے اس کا پسندیدہ نیلا فاؤنٹین پین چھوٹ کر میز پر گرا اور نیلی سیاہی کا ایک قطرہ سفید کاغذ پر پھیل گیا۔ وہ شاہویر سنگھانیہ تھا۔ آج اس نے 3 پیس سوٹ نہیں پہنا، بلکہ وہ کالی فٹنگ والی ریشمی قمیص اور نیوی بلیو پینٹ میں ملبوس تھا۔ قمیص کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے، جس سے اس کے مضبوط گردن اور چوڑے سینے کا کچھ حصہ نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کے گھنے سیاہ بال بارش کی ہلکی بوندوں سے نم ہو کر اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، جس سے اس کے روایتی تکبر میں ایک وحشیانہ کشش کا اضافہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر وہ ہمیشہ رہنے والا تمسخر اور سکون غائب تھا۔ اس کی جگہ ایک عجیب سی بے چینی، غصہ اور جلدی نمایاں تھی۔ مسٹر سنگھانیہ، عنایت ایک دم اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں حیرت اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ آپ کی جرأت کیسے ہوئی میرے پرسنل کیبن میں اس طرح سے داخل ہونے کی؟ اور یہ غنڈہ گردی کیا ہے؟ اسلم، پولیس کو فون کرو۔ شاہویر نے عنایت کے غصے اور دھمکی پر ایک پل کے لیے بھی دھیان نہیں دیا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی ایک معمولی سی جنبش سے اپنے باڈی گارڈز اور اسلم کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ باڈی گارڈز نے باہر سے کیبن کا شیشے کا بھاری دروازہ بند کر دیا۔ اب اس بند نیم تاریک کیبن میں صرف باہر برستی بارش کا شور تھا۔ لیمپ کی زرد روشنی تھی اور وہ دونوں تھے۔ شاہویر آہستہ آہستہ چلتا ہوا عنایت کی میز کے قریب آیا۔ اس کی حرکت میں اب بھی وہی چیتے جیسا دبدبا تھا، لیکن اس کی آنکھیں مسلسل عنایت کے گورے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس نے اپنے چمڑے کے دستانے اتارے اور انہیں میز پر رکھ دیا۔ پولیس کو فون کرنے کی زحمت مت کرو ایڈوکیٹ عنایت خان، شاہویر کی گہری مردانہ اور بھاری آواز گونجی۔ میں یہاں تمہاری لا فرم پر قبضہ کرنے نہیں آیا، میں یہاں بطور ایک مجبور کلائنٹ آیا ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک موٹی گہری سرخ رنگ کی فائل میز پر پٹکی، جس پر سنہری حروف میں ہائی کورٹ کی مہر لگی تھی۔ میں آپ کو کوئی کیس نہیں لڑوں گی مسٹر سنگھانیہ۔ میں سنگھانیہ گروپ کے کالے دھندوں کو سفید کرنے والی وکیل نہیں۔ آپ جا سکتے ہیں۔ عنایت نے فائل کی طرف دیکھے بغیر رخ موڑ کر کھڑکی کی طرف منہ کر لیا تو شاہویر ایک پل کے لیے رکا، پھر وہ آہستہ سے میز کے گرد گھوم کر عنایت کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس کی قربت اتنی اچانک اور تیکھی تھی کہ عنایت کو اپنے شانوں پر اس کی گرم سانسوں کا لمس محسوس ہوا۔ یہ سنگھانیہ انڈسٹریز کا کیس نہیں ہے عنایت۔ شاہویر کی آواز اب حد درجے دھیمی اور گہری ہو چکی تھی، جیسے وہ اس کے بالکل قریب سرگوشی کر رہا ہو۔ یہ میرے چھوٹے بھائی ریان سنگھانیہ کا کیس ہے۔ اس پر اپنی ہی یونیورسٹی فرینڈ ثنا کے قتل کا الزام لگا ہے اور پولیس نے اسے 2 گھنٹے پہلے اس کے فلیٹ سے گرفتار کر لیا۔ عنایت نے جھٹکے سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے ایک دوسرے کے محض چند انچ کے فاصلے پر تھے۔ قتل؟ ریان؟ لیکن وہ تو ابھی صرف 22 سال کا ہے۔ ہاں، قتل۔ شاہویر کی آنکھوں میں ایک شدید درد اور وحشت لہرائی۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ یہ میرے دشمن دلاور گینگ کی ایک انتہائی گہری اور گھناؤنی سازش ہے۔ انہوں نے ثنا کو مارا اور لاش ریان کے فلیٹ میں رکھ کر پسٹل پر اس کے فنگر پرنٹس لگائے۔ پورے شہر کی میڈیا اور پولیس میرے خلاف ہو چکی ہے۔ دلاور نے میرے سب سے مہنگے وکیلوں کو خرید لیا، یا نہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ اس وقت پورے شہر میں صرف تم ہو جو دلاور کے خوف سے ڈرے بغیر سچ کو عدالت کے سامنے لا سکتی ہو۔
شاویر نے گہرا سانس لیا اور اس کا ہاتھ نادانستگی میں عنایت کے بازو کے قریب آیا، لیکن اس نے خود کو روکا۔ میں تمہیں اس کیس کے لیے اتنی فیس دوں گا عنایت جتنی تم نے اپنی زندگی میں کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی۔ بولو، کیا قیمت ہے تمہاری؟ عنایت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ایک تلخ اور سرد ہنسی۔ مسٹر شاویر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ہر بار اپنی دولت کا روپ دکھا کر مجھے خرید سکتے تھے؟ میں نے اس دن بھی کہا تھا اور آج پھر کہہ رہی ہوں کہ میرا ضمیر بکاؤ نہیں۔ میں ایک ایسے شخص کا کیس کیسے لڑوں جس کے خلاف پولیس کے پاس فنگر پرنٹس کے ٹھوس ثبوت موجود ہوں؟ میں جھوٹے قاتلوں کو بچانے کے لیے اپنی ڈگری کا استعمال نہیں کرتے۔ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ شاویر کا چہرہ ایک دم پتھر جیسا سخت ہو گیا۔ اس کی کالی آنکھوں میں موجود سارا رحم ایک پل میں غائب ہو گیا، اور وہاں وہ پرانا بے رحم بزنس ٹائکون لوٹ آیا جو اپنی ہار کبھی تسلیم نہیں کرتا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور اس نے اپنے دونوں مضبوط ہاتھ عنایت کی کرسی کے بازوں پر رکھ دیے، جس سے عنایت مکمل طور پر اس کے وجود کے حصار میں آ گئی۔ اس کی قید میں تھی اور شاویر کا چہرہ اس کے چہرے کے اس قدر قریب تھا کہ عنایت کو اپنے لبوں پر اس کے تیز سانسوں کی گرمائش محسوس ہو رہی تھی۔ تمہارے پاس انکار کا کوئی آپشن نہیں ہے عنایت، شاویر نے حد درجہ دھیمے، سرد اور خطرناک لہجے میں کہا۔ شاویر، سنگانیہ سے کوئی چیز چھینی جا سکتی ہے لیکن اس کی مرضی کے خلاف اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کل صبح 10 بجے تم نے کورٹ میں ریان کی وکالت نامے پر دستخط نہ کیے تو سنگھانیہ انڈسٹریز کل صبح ٹھیک 9 بجے اس پوری بلڈنگ کو خرید کر اسے ہمیشہ کے لیے سیل کر دے گی۔ وہ تھوڑا اور جھکا۔ اس کی آنکھیں عنایت کے کانپتے ہوئے گلابی لبوں پر ٹک گئیں۔ اور صرف یہی نہیں، مجھے معلوم ہے تمہارے بوڑھے باپ کی پینشن کا جو بھی فنڈ ہے وہ اسی بینک میں ہے جس کا 50% شیئر ہولڈر میں ہوں۔ میں 1 منٹ میں وہ پینشن فنڈ فریز کروا دوں گا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے ایڈوکیٹ عنایت خان۔ کل صبح میری دی ہوئی فیس اور میری محبت کو قبول کرو گی یا میری وہ دشمنی جو تمہارے خاندان کو سڑک پر لے آئے گی؟ عنایت کا سانس جیسے اس کے سینے میں رک گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں ابھر آئیں اور اس کی سرمئی آنکھوں میں غصے، بے بسی اور شدید حیرت کے آنسو تیرنے لگے۔ شاویر کا یہ روپ جتنا بھیانک تھا اس سے کہیں زیادہ سحر انگیز اور تیکھا تھا۔ عنایت چاہ کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ باہر کی طوفانی بارش اب مزید تیز ہو چکی تھی، جیسے بادل آج ہی اس شہر کو غرق کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ کھڑکی کے شیشوں پر گرتے پانی کا شور اور کیبن کے اندر پھیلی سنگین خاموشی کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ شاویر اب بھی عنایت کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں عنایت کے چہرے پر پھیلے رنگوں کا معائنہ کر رہی تھیں۔ عنایت نے گہرا اور کپ کپاتا ہوا سانس لیا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو پلکوں کے پیچھے دھکیلا اور اپنی ٹھوڑی کو ایک بار پھر اسی پرانے فخر سے اٹھایا جس نے شاویر کو پہلی بار اس کا دیوانہ بنایا تھا۔ اور اگر میں یہ کیس لڑوں گی مسٹر سنگھانیہ، عنایت کی آواز دھیمی تھی لیکن اس میں وہی فولادی عزم تھا، تو میں اسے آپ کے یہاں سنگھانیہ انڈسٹریز کے دباؤ میں آ کر نہیں بلکہ صرف اس لیے لڑوں گی کیونکہ میں کسی بے گناہ کو سولی پر چڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن یاد رکھنا، اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہوا کہ ریان مجرم ہے تو میں خود اسے قانون کے حوالے کروں گی، چاہے آپ کل ہی میری اس فرم کو جلا کر راکھ کیوں نہ کر دیں۔ شاویر کے پتھر جیسے چہرے پر ایک دھیمی، نایاب اور حد درجہ دلکش مسکراہٹ ابھری۔ وہ 1 انچ پیچھے ہٹا اور اس کے ہٹتے عنایت نے محسوس کیا جیسے اس کے دم گھٹتے ہوئے وجود کو دوبارہ سے آکسیجن مل گئی ہو۔ مجھے اپنے بھائی پر پورا یقین ہے عنایت، شاویر نے صوفی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں اس کا کوٹ اور ٹائی لاپرواہی سے پڑے تھے، اور مجھے تمہاری اس خودداری پر بھی پورا یقین، اسی لیے میں یہاں آیا۔ اب وقت ضائع کیے بغیر کام شروع کرتے ہیں۔ وہ دونوں میز کے گرد بیٹھ گئے۔ عنایت نے اپنی اینک دوبارہ آنکھوں پر ٹکائی اور سرخ فائل کو کھولا۔ کیبن میں صرف لیمپ کی زرد روشنی تھی جو ان دونوں کے چہروں کو نیم تاریک ماحول میں نمایاں کر رہی تھی۔ ساری رات انہوں نے ریان کے کیس کے ایک ایک پہلو کا بغور جائزہ لیا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے جب عنایت نے پینسل میز پر رکھ کر اپنی تھکی ہوئی آنکھوں کو مسلا۔ اس کیس میں بہت سے ایسے خلا ہیں جو عام پولیس کی نظروں سے اوجھل رکھے گئے ہیں۔ عنایت نے فائل کے ایک صفحے کی طرف اشارہ کیا جس پر مقتولہ ثنا کا پوسٹ مارٹم
اور جائے وقوع کی تصاویر لگی تھی۔ دیکھو شاہویر، پولیس کا دعویٰ ہے کہ ثنا کو فلیٹ کے اندر 11:30 بجے گولی ماری گئی اور اسی وقت پڑوسیوں نے گولی کی آواز سن کر پولیس کو بلایا، لیکن اس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق ثنا کے جسم میں اس وقت تک کافی حد تک خون جمنے کا عمل شروع ہو چکا تھا، جس کا مطلب ہے کہ اس کی موت 11:30 بجے نہیں بلکہ کم از کم رات 9 سے 10 بجے کے درمیان ہوئی ہے۔ شاہویر جب تک تھکن سے صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، یکدم الرٹ ہو کر آگے جھکا۔ اس کی سفید قمیص کے بازو کوہنیوں تک مڑے ہوئے تھے اور اس کے چہرے کی متانیت اب گہری سنجیدگی میں بدل چکی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ثنا کا قتل پہلے ہی کہیں اور کیا گیا اور پھر لاش کو ریان کے فلیٹ میں لا کر رکھا گیا۔ شاہویر نے پوچھا۔ بالکل، عنایت نے سر ہلایا۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ کہ ریان اس وقت کہاں تھا؟ ریان رات 9 سے 11 بجے تک اپنے فلیٹ پر اکیلا تھا۔ وہ اپنے فائنل ایگزامز کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کا فائدہ دلاور گینگ نے اٹھایا، لیکن ہمارے پاس اس کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ شاہویر کی آواز میں ایک مایوسی تھی تو عنایت نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبایا۔ یہ اس کی گہری سوچ کی نشانی تھی۔ وہ سوچتے ہوئے میز پر انگلیوں سے دستک دے رہی تھی کہ اچانک شاہویر کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر آ گیا۔ لمس اتنا گرم، اتنا غیر متوقع تھا کہ عنایت کا پورا وجود جیسے ساکت ہو گیا۔ اس نے اپنی سرمئی آنکھیں اٹھا کر شاہویر کو دیکھا۔ شاہویر کی کالی آنکھیں اس وقت کسی گہرے سمندر کی طرح پرسکون اور والہانہ تھی، جن میں عنایت کے لیے ایک انوکھا احترام اور تڑپ تھی۔ تم بہت کمال کی وکیل ہو عنایت، شاہویر نے دھیمے سے کہا۔ اس کی انگلیوں نے عنایت کے ہاتھ کو نرمی سے تھپ تھپایا۔ میں نے زندگی میں صرف سودے بازی دیکھی ہے، لیکن تمہاری آنکھوں میں جو سچائی کا جنون ہے اس نے مجھے پہلی بار یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کی قیمت نہیں ہوتی۔ عنایت نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا، لیکن اس کے گالوں پر حیا کی ایک ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر کافی کی کیتلی کی طرف دیکھا۔ کافی اب ٹھنڈی ہو چکی ہے، ہمیں کل صبح عدالت میں پیش ہونا ہے، ہمیں تھوڑا آرام کر لینا چاہیے۔ عنایت نے نظریں چراتے کہا۔ ٹھنڈی کافی بھی تمہارے ساتھ پی جا سکتی ہے، شاہویر نے شرارت سے کہا اور صوفے پر واپس ٹیک لگا لی، لیکن اس کی نظریں مسلسل عنایت پر جمی ہوئی تھیں۔ اگلی صبح ہائی کورٹ کا روم نمبر 4 ایک بار پھر لوگوں سے بھر چکا تھا۔ باہر میڈیا کا ہجوم تھا اور جیسے ہی شاہویر سنگھانیہ کی کالی بلٹ پروف گاڑیاں آ کر رکیں تو صحافیوں نے انہیں گھیر لیا۔ شاہویر اپنے مخصوص سنجیدہ اور پروقار انداز میں گاڑی سے اترا، لیکن کالی ٹیکسی سے جیسے ہی عنایت خان باہر آئی تو شاہویر کے قدم وہیں رک گئے۔ عنایت نے سفید سلک کی قمیض، کالی پینٹ اور کالا لوئر کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے بال پشت پر ایک سلیقے سے بندھے تھے اور اس کی گہری سرمئی آنکھوں میں بلا کا عزم تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کورٹ روم کی طرف بڑھے، جیسے کوئی بادشاہ اور اس کی ملکہ کسی نئے مارکے کی طرف جا رہے ہوں۔ عدالت کی کارروائی شروع ہوئی۔ جج صاحب نے ہیمر مارا اور کارروائی کا آغاز کرنے کا اشارہ کیا۔ سرکاری وکیل جو کہ دلاور گینگ کا خریدا وہ مہرا تھا ایک فاتحانہ چہرے کے ساتھ کھڑا ہوا۔ مائی لارڈ، یہ کیس بالکل واضح ہے۔ ریان سنگھانیہ کو مقتولہ ثنا کی لاش کے پاس سے گرفتار کیا گیا۔ پسٹل پر ریان کے فنگر پرنٹس پائے گئے ہیں۔ یہ کھلا ہوا شفاقانہ قتل ہے اور سنگھانیہ خاندان اپنی دولت کے بلبوتے پر اس مجرم کو بچانا چاہتا ہے۔ میری عدالت سے استدعا ہے کہ ملزم کی ضمانت مسترد کر کے اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ پورے ہال میں چہم گوئیاں شروع ہو گئیں۔ شاہویر نے پیچھے گیسٹ گیلری میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ کی مٹھیاں اس قدر سختی سے بھینچ لیں کہ اس کے ہاتھ کے جوڑ سفید پڑنے لگے۔ عنایت آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھی اور اس کی کڑکدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ مائی لارڈ، میرے فاضل دوست نے جو بھی ثبوت پیش کیے وہ صرف اور صرف پولیس کی بنائی ہوئی ایک فرضی کہانی پر مبنی ہے اور حقیقت اس کے بالکل مختلف ہے۔ کیا میں تفتیشی افسر انسپکٹر وحید کو کٹہرے میں بلا سکتی ہوں؟ جج نے اجازت دی۔ انسپکٹر وحید گھبراتا ہوا کٹہرے میں آ کر کھڑا ہوا۔ انسپکٹر وحید؟ عنایت اس کے قریب آئی۔ اس کی سرمئی آنکھیں انسپکٹر کے چہرے پر گڑ گئیں۔ آپ نے وقوع پر پہنچ کر لاش کا معائنہ کیا اور ریان کو گرفتار کیا۔ کیا آپ نے مقتولہ کے موبائل فون کی کال ہسٹری اور لوکیشن کا ریکارڈ چیک کیا تھا؟ جی، وہ کیس بہت واضح تھا، اس لیے تفصیلی لوکیشن کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔
इंस्पेक्टर ने पसीना पोंछते हुए कहा, ज़रूरत महसूस नहीं हुई या आपको किसी ने वो रिकॉर्ड गायब करने के पैसे दिए थे? इनाया ने बुलंद आवाज़ में कहा, जिस पर सरकारी वकील ने फौरन एतराज़ किया। एतराज़ मुस्तरद। जज ने सख्त लहजे में कहा, मिस खान, आप दलाइल पेश करें। इनाया ने अपने बैग से एक सरकारी मोहर लगी हुई सील बंद फाइल निकाली और जज के सामने मेज़ पर रखी। माय लॉर्ड, ये मकतूला सना के फ़ोन का असली टेलीकॉम डेटा है जो मैंने अदालत के खुसूसी वारंट के ज़रिए हासिल किया है। कत्ल की मुबैना वक्त यानी रात 11:30 बजे से महज 15 मिनट पहले सना के फ़ोन की लोकेशन इस फ्लैट से 12 किलोमीटर दूर हाईवे के एक वीरान गोदाम की थी। और सबसे अहम बात, इनाया ने रुख मोड़ कर शाहवीर की तरफ देखा, जिसकी आंखों में फ़ख्र और सनसनीखेज़ चमक थी। उसी वक्त रात 11:15 बजे रायान सिंघानिया अपने भाई शाहवीर के साथ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक लाइव जूम मीटिंग में शरीक थे, जिसकी रिकॉर्डिंग और डिजिटल IP एड्रेस के सबूत मैं अदालत में पेश कर रही हूँ। अब मेरा सवाल ये है कि जो लड़का रात 11:15 बजे अपने घर के स्टडी रूम में लाइव मीटिंग कर रहा था, वो 15 मिनट में 12 किलोमीटर दूर जाकर कत्ल कैसे कर सकता है? और जिस लड़की की लोकेशन वहाँ थी, वो अचानक फ्लैट में कैसे आ गई? माय लॉर्ड, ये कत्ल कहीं और हुआ और रायान को सिर्फ वहाँ लाकर फंसाया गया। पूरे कोर्ट रूम में जैसे बम फट गया। सहाफ़ी जल्दी जल्दी अपने नोट पैड पर लिखने लगे। जज ने गहरा सांस लिया और सबूतों का बगौर जायज़ा लिया। मुखालिफ वकील का चेहरा जर्द पड़ गया था और उसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। जज ने हैमर मारा, ठा ठा ठा। अदालत एडवोकेट इनाया खान के पेश करदा नाकाबिल तरदीद सबूतों की रोशनी में रायान सिंघानिया की ज़मानत मंजूर करती है और पुलिस को हुक्म देती है कि वसल जाए वक़ूअ और दिलावर गैंग के किरदार की तफ्तीश नए सिरे से करें। केस की अगली समाअत 2 हफ्ते के बाद होगी। रायान की आंखों से आंसू बह निकले। शाहवीर ने फ़ख्र और वालेहानापन से इनाया को देखा, जिसने अभी अभी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। अदालत का फैसला सुनते ही रायान कटहरे से बाहर आया और रोते हुए शाहवीर के गले से लग गया। शाहवीर ने अपने छोटे भाई को भींच लिया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वो सुकून, कारोबारी संजीदगी बरकरार थी जो बड़े तूफानों के सामने उसका खासा थी। उसकी काली आंखें भीड़ को चीरती हुई इनाया पर जा टिकीं, जो खामोशी से अपने कागजात समेट कर फाइल बैग में रख रही थी। जैसे ही वो अदालत के गेट से बाहर निकले, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तेज लाइट्स और माइक्रोफोन्स ने उन्हें घेर लिया। शाहवीर ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया, जिन्होंने हजूम को पीछे धकेला। उसने उजरत में इनाया का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ब्लैक मर्सिडीज़ की फ्रंट सीट पर बैठा दिया और ख़ुद ड्राइविंग सीट संभाली। जबकि शिराज और रायान दूसरी गाड़ी में रवाना हुए। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से कराची की सड़कों पर दौड़ रही थी। शहर अब भी बादल छाए हुए थे और सड़कों पर ट्रैफिक का शोर था। इनाया ने अपनी पेशानी से पसीना साफ किया और शाहवीर की तरफ देखा, जो इंतहाई महारत और खामोशी से स्टीयरिंग घुमा रहा था। शाहवीर, हम कहाँ जा रहे हैं? इनाया ने पूछा। उसकी आवाज़ में अब भी कोर्ट रूम का तनाव था। सिंघानिया हाउस नहीं जा रहे, शाहवीर ने सर्द और गहरी आवाज़ में कहा। दिलावर गैंग इस वक्त पागल हो रहा होगा। वो कोर्ट में हमारी ये जीत आसानी से हजम नहीं करेंगे। हमें शहर से दूर मेरे फार्म हाउस पर जाना होगा। वहाँ रायान और तुम महफूज रहोगे। इनाया कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक शाहवीर की नज़रें बैक व्यू मिरर यानी पीछे देखने वाले आईने पर जम गईं। उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया और उसकी आंखें चीते की तरह सुकड़ गईं। बेल्ट मजबूती से बांध लो इनाया, शाहवीर ने गुर्रा कर कहा। इनाया ने पीछे मुड़कर देखा। उनकी गाड़ी के पीछे 3 गाली प्राडो गाड़ियाँ इंतहाई तेज़ रफ्तारी से आ रही थी और उनके शीशे नीचे थे। ठा ठा ठा। अचानक गोलियों की आवाज़ से हाईवे गूंज उठा। काली गाड़ियों से लटके हुए दिलावर गैंग के शूटर्स ने उन पर खुदकार हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली उनकी गाड़ी के पिछले शीशे को चीरती हुई निकल गई, जिससे शीशा रेजा रेजा हो गया। इनाया के मुंह से एक चीख निकल गई, शाहवीर नीचे झुक जा। शाहवीर ने गरजदार आवाज़ में कहा। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग को मजबूती से घुमाया और गाड़ी को टेढ़े मेढ़े रास्तों पर डाल दिया ताकि गोलियों के निशाने से बचा जा सके। उसका दूसरा हाथ डैशबोर्ड की तरफ गया, जहां उसने एक काली सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल निकाली। इस नाजुक और ख़तरनाक लम्हे में भी शाहवीर के चेहरे पर खौफ का कोई नामो निशान नहीं था। उसके खून में दौड़ता हुआ जुनून बेदार हो चुका था।
اس نے سائڈ کا شیشہ نیچے کیا، اپنا دائیں ہاتھ باہر نکالا اور بنا دیکھے پیچھے آنے والی پہلی گاڑی کے ٹائر پر نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ ٹھا! ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پیچھے آنے والی گاڑی کا اگلا ٹائر پھٹا۔ گاڑی بے قابو ہو کر ہائی وے کی ریلنگ سے ٹکرائی اور قلع بازیاں کھاتے ہوئے سڑک کے کنارے گر گئی، لیکن باقی دو گاڑیاں اب بھی ان کے بالکل قریب تھیں۔ ایک گاڑی نے ان کی مرسیڈیز کو سائڈ سے زوردار ٹکر ماری، لوہے سے لوہا ٹکرانے کی بھیانک آواز آئی۔ جھٹکے کی وجہ سے عنایت شاہویر کی طرف گری۔ شاہویر نے اپنے بائیں بازو سے عنایت کو اپنے سینے کے ساتھ بھینچ لیا۔ اس کا مضبوط وجود عنایت کے لیے ایک فولادی ڈھال بن گیا۔ عنایت کو اپنے گال پر شاہویر کے دل کی تیز اور طاقتور دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں، جن میں خوف نہیں بلکہ ایک وحشیانہ جذبہ تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ شاہویر نے جھک کر عنایت کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی سانسوں کی تپش عنایت کے ماتھے پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن وہ دوبارہ گولی چلا رہے ہیں، عنایت نے ہانپتے ہوئے کہا۔ شاہویر نے اسے سیٹ پر واپس دھکیلا، اور اب ان کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس نے گاڑی کا رخ ایک زیر تعمیر اوور پاس کی طرف موڑ دیا جہاں ٹریفک نہیں تھی۔ اسے ہینڈ بریک کھینچی اور گاڑی کو 380 ڈگری پر گھمایا۔ مرسیڈیز کا منہ اب پیچھے آنے والی گاڑیوں کی طرف تھا۔ دشمن کی گاڑی کے شوٹرز نے جیسے ہی گاڑی روکی، شاہویر نے اپنی پسٹل کھڑکی سے باہر نکالی اور پے در پے فائر کیے۔ گولیاں سیدھی اگلی گاڑی کے ونڈ سکرین کو چیرتی ڈرائیور اور شوٹر کے سینے میں جا گھسی۔ گاڑی وہیں رک گئی۔ آخری گاڑی کے غنڈے سہم کے پیچھے مڑنے پر مجبور ہو گئے اور اپنی گاڑی گھما کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ کوریڈور میں اب صرف بارود کی بو، سڑک پر گھسٹتے ٹائروں کا دھواں اور تیز بارش کے بوندوں کی آوازیں تھیں۔ طوفانی رات اب گہری ہو چکی تھی۔ شاہویر کا فارم ہاؤس کراچی کے مضافات میں صنوبر کے درختوں کے ایک بڑے جھنڈ کے پیچھے واقع تھا۔ یہ کالی شان 2 منزلہ لکڑی اور پتھر سے بنا ولا تھا جہاں مکمل خاموشی اور سیکیورٹی کا سخت انتظام تھا۔ کمرے کے اندر ایک بڑا آتش دان جل رہا تھا جس کی زرد اور نارنجی لپٹیں دیواروں پر رقص کر رہی تھیں۔ عنایت صوفے پر بیٹھی تھی اور اس نے اپنے گیلے بال کھول دیے جو کہ اس کے کاندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے اوپر ایک گرم اونی شال لپیٹ رکھی تھی اور اس کا پورا وجود اس حادثے کے خوف سے ابھی بھی ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ شاہویر ہاتھ میں 2 کپ گرم چائے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنی کالی قمیض کے بٹن کھول رکھے تھے اور اس کے شانے پر پٹی بندھی تھی جہاں گولی کا ایک ہلکا سا نشان چھو کر گزرا تھا۔ یہ پی لو، تمہیں سکون ملے گا، شاہویر نے ایک کپ عنایت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ عنایت نے کپ تھام لیا۔ اس کی انگلیاں شاہویر کے پوروں سے ٹکرائیں۔ وہ لمس اتنا گرم اور پرکشش تھا کہ عنایت کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر سے بے قابو ہو گئیں۔ تمہیں چوٹ لگی ہے شاہویر؟ عنایت نے اس کے شانے پر لگی ہوئی پٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھیمے سے انداز میں کہا۔ اس کی آواز میں اب وہ عدالتی کڑواہٹ تو بالکل نہیں تھی بلکہ گہری فکر اور تڑپ تھی۔ تو شاہویر مسکرا دیا۔ وہ صوفے پر اس کے بالکل برابر میں بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ ان کے شانے آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ اس نے اپنا کپ ایک طرف رکھا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر انتہائی نرمی سے عنایت کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر میز پر رکھ دیا۔ اس چوٹ کی کوئی حیثیت نہیں عنایت۔ شاہویر کی آواز اب حد درجے گہری اور مخمور ہو چکی تھی۔ اس نے عنایت کے دونوں نازک ہاتھوں کو اپنے بڑے کھردرے لیکن انتہائی گرم ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ آج جب گاڑی پر فائرنگ ہو رہی تھی تو زندگی میں پہلی بار شاہویر سنگھانیوں کو خوف محسوس ہوا تھا، اپنی موت کا نہیں بلکہ تمہیں کھو دینے کا۔ عنایت نے اپنی سرمئی آنکھیں اٹھا کر اس کی کالی آنکھوں کے اس گہرے سمندر میں جھانکا جہاں کوئی تکبر نہیں تھا بلکہ ایک سچے عاشق کا والہانہ دیوانہ پن اور دیوانگی تھی۔ شاہویر، عنایت نے دھیمے سے پکارا۔ اس کا سانس اس کی چھاتی میں مقید ہو رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ دنیا میں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے عنایت۔ شاہویر نے جھک کر اس کے چہرے کے فاصلے کو مٹاتے ہوئے سرگوشی سے کہا۔ اس کا ہاتھ آہستہ سے عنایت کے گال پر رینگنے لگا جہاں اس کی پوروں کا لمس عنایت کے پورے وجود کو پگھلانے کے لیے کافی تھا۔ لیکن آج مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری اس ایک مسکراہٹ، تمہاری اس ایک سچی نظر کی قیمت میری یہ پوری سلطنت بھی نہیں چکا سکتی۔
تم میری کائنات ہو عنایت۔ عنایت نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کے ہاتھ خود بخود شاہویر کے چوڑے کاندھوں کے گرد پھیل گئے۔ اس کا کالا لائر کوٹ اب کہیں پیچھے چھوٹ چکا تھا اور اس وقت وہ صرف ایک عورت تھی جو اپنے مجازی خدا کی آغوش میں دنیا کی تمام طوفانوں سے محفوظ ہو چکے تھے۔ آتشدان کی لکڑیاں چٹکتی رہیں اور باہر برستی بارش کے سائے میں ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں ضم ہو کر ہمیشہ کے لیے ایک کہانی بن گئے۔ اگلی صبح جب صنوبر کے جنگل پر سورج کی پہلی کرنیں پڑیں تو بارش تھم چکی تھی، لیکن فضا میں اب بھی ایک خنکی اور سنسنی خیز خاموشی کا راج تھا۔ عنایت جب بیدار ہوئی تو اس نے خود کو شاہویر کے ریشمی کمبل میں لپٹا پایا۔ کمرے میں شاہویر موجود نہیں تھا، لیکن اس کی عود کی خوشبو اب بھی کمرے کے کونے میں بسی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور بالکنی کی طرف گئی جہاں شاہویر گہرے نیلے رنگ کی شرٹ پہنے ہاتھ میں بلیک کافی کا مگ تھامے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ کسی جنگی جنرل کی طرح سخت اور متفکر تھا اور وہ فون پر شیراز سے بات کر رہا تھا۔ مجھے وہ فائل ہر قیمت پر چاہیے۔ دلاور کا ذاتی اکاؤنٹ اس وقت کہاں چھپا ہوا ہے، یہ معلوم کرو۔ اگر اس نے سچ نہ اگلا تو ہم عدالت میں اگلی سماعت پر پھنس سکتے ہیں۔ شاہویر نے غرا کر کہا اور فون بند کر دیا۔ جیسے اس نے پیچھے مڑ کر عنایت کو دیکھا تو اس کے چہرے کی سختی پل بھر میں غائب ہو گئی اور اس کی کالی آنکھوں میں وہی والہانہ چمک لوٹ آئی۔ وہ عنایت کے قریب آیا اور اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ تم ٹھیک ہو؟ شاہویر نے اس کی سرمئی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں شاہویر، لیکن تمہاری باتیں سن کر مجھے فکر ہو رہی ہے۔ کیا دلاور کے پاس اب بھی کوئی ایسا مہرہ ہے جو ریان کو دوبارہ سے پھنسا سکتا ہے؟ عنایت نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ دلاور گینگ کا اصل نیٹ ورک بہت گہرا ہے عنایت۔ ان کا ایک خاص آدمی ہے، رحیم بخش، جو دلاور کے تمام کالے دھندوں اور قتل کی وارداتوں کی نگرانی کرتا ہے۔ ثنا کی موت کا اصل ماسٹر مائنڈ وہی ہے۔ اگر ہمیں رحیم بخش کا لیپ ٹاپ میں اس کے اکاؤنٹ کے ریکارڈز مل جائیں تو ہم دلاور کو ہمیشہ کے لیے جیل بھیج سکتے ہیں، لیکن وہ شہر کے سب سے خطرناک علاقے لیاری کے خفیہ اڈے میں چھپا ہوا ہے۔ شاہویر نے تفصیل بتائی۔ تو پھر ہم وہاں جائیں گے، عنایت نے بنا کسی خوف کے کہا۔ قانون صرف عدالت کے اندر نہیں لڑا جاتا شاہویر، کبھی کبھی ثبوتوں کو کھینچ کر لانا پڑتا ہے۔ وہاں جانا بہت خطرناک ہے عنایت، لیکن اگر تم میرے ساتھ ہو تو مجھے دنیا کا کوئی طوفان نہیں روک سکتا۔ دوپہر کے وقت شاہویر اور عنایت بغیر کسی سیکیورٹی پروٹوکول کے ایک پرانی عام سی گاڑی میں لیاری کے تنگ اور پرپیچ گلیوں میں داخل ہوئے۔ یہاں کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ اونچی خستہ حال عمارتیں، گلیوں میں کھڑا پانی اور ہر کونے پر کھڑے مشکوک لوگ دلاور گینگ کی موجودگی کا پتہ دے رہے تھے۔ شیراز سے ملنے والی اطلاع کے مطابق رحیم بخش ایک پرانے بند پڑے سینما گھر کے اندر موجود تھا، جسے اب دلاور گینگ اسلحے کے گودام کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ شاہویر نے گاڑی 1 کلومیٹر دور روکی۔ اس نے اپنی پسٹل لوڈ کی اور عنایت کی طرف دیکھا۔ تم گاڑی میں ہی رہو گی عنایت؟ میں اندر جا رہا ہوں۔ ناممکن۔ عنایت نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹا ٹیزر گن نکال کر دکھایا جو اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ پاس رکھتی تھی۔ میں تمہارے بغیر کہیں نہیں جا رہے۔ شاہویر نے مسکرا کر سر جھٹک دیا اور وہ دونوں احتیاط سے سینما کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ اندر گھوپ اندھیرا اور صرف چھت کے ٹوٹے ہوئے حصوں سے دھوپ چند لکیریں زمین پر نیچے اڑتے فرش پر آ رہی تھی۔ دور ایک میز پر کچھ لوگ بیٹھے تاش کھیل رہے تھے اور ان کے پاس کلاشنکوفیں رکھی تھیں۔ میز کے مرکز میں ایک موٹا گنجا شخص بیٹھا تھا جو مسلسل فون چلا رہا تھا۔ وہی رحیم بخش تھا۔ صاحب کو بولو، ریان کی ضمانت تو ہو گئی لیکن اگلی پیشی پر ہم عنایت خان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، رحیم بخش فون پر کہہ رہا تھا۔ یہ سنتے ہی شاہویر کے اندر کا وحشی جاگ اٹھا۔ اس نے 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے اندھیرے سے نکل کر سیدھا میز پر بیٹھے گنڈوں پر فائرنگ کر دی۔ ٹھا ٹھا، ایک گنڈا گولی لگتے ہی زمین پر گرا۔ باقی سب بوکھلا کر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی بندوقیں تان لی، لیکن شاہویر کے چیتے جیسی پھرتی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اس نے گنڈے کا ہاتھ پکڑ کر اسے مروڑا، اس کی کلاشنکوف چھینی اور کوریڈور میں گولیوں کی بارش کر دی۔ دھڑ 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 دھڑ، پورے سینما ہال میں گولیوں کی تیکھی گونج اور بارود کا دھواں پھیل گیا۔ عنایت نے دیکھا کہ ایک گنڈا پیچھے سے شاہویر پر وار کرنے والا ہے۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے اپنی ٹیزر گن کا بٹن دبایا اور گنڈے کی گردن پر دے ماری۔ کرنٹ لگتے ہی وہ تڑپ کر زمین پر گر گیا۔ شاہویر نے مڑ کر عنایت کو دیکھا۔
اور ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ آنکھ ماری۔ شاباش مائی لائر۔ اسی افراتفری کا فائدہ اٹھا کر رحیم بخش پچھلے دروازے سے بھاگا۔ شاویر نے اس کا پیچھا کیا اور سینما کے باہر ایک ویران گلی میں اسے دبوچ لیا۔ اس نے رحیم کو دیوار سے لگا اور اس کے حلق پر اپنی پسٹل کی نول رکھ دی۔ وہ فائل اور لیپ ٹاپ کہاں ہے رحیم؟ شاویر کی آواز میں موت کا سا سکون تھا۔ وہ سامنے گودام کی تجوری میں ہے صاحب۔ مجھے مت مارنا، میں سب کچھ بتا دوں گا۔ رحیم بخش خوف سے ہانپنے لگا۔ عنایت نے جلدی سے گودام کے اندر جا کر تجوری کھولی اور وہ کالا لیپ ٹاپ اور دلاور گینگ کے اصل دستاویزات نکال لی، جن میں ثنا کے قتل کی مکمل منصوبہ بندی اور دلاور کے سرکاری وکیلوں کو دی گئی رشوتوں کا کٹا چٹا موجود تھا۔ ہمیں سب کچھ مل گیا شاویر، عنایت نے چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہا تو شاویر نے رحیم بخش کو زوردار مکہ مارا جس سے وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس نے عنایت کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں وہاں سے کامیابی کے ساتھ نکل گئے۔ اگلی صبح ہائی کورٹ کے باہر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ دلاور گینگ کے حامیوں اور وکلا نے عدالت کے باہر ہنگامہ کھڑا کر رکھا تھا، لیکن جیسے ہی شاویر اور عنایت ثبوتوں کے ساتھ کورٹ روم میں داخل ہوئے، مخالف وکیلوں کے چہرے اتر گئے۔ عدالت کی کارروائی شروع ہوتے ہی دلاور کے وکیل نے ریان پر دوبارہ الزام لگانے کی کوشش کی، لیکن عنایت نے ایک سیکنڈ کا موقع بھی نہیں دیا۔ مائی لارڈ، عنایت کی آواز پورے ہال میں گرجی تھی۔ آج میں عدالت کے سامنے کوئی دلیل نہیں دوں گی، بلکہ وہ ناقابل تردید ثبوت پیش کروں گی جو اس پورے دلاور گینگ کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوں گے۔ عنایت نے لیاری سے حاصل کردہ لیپ ٹاپ جج کے سامنے پیش کیا۔ اس میں موجود ایک آڈیو ریکارڈنگ پلے کر دی۔ پورے کورٹ روم میں دلاور رحیم بخش کی آواز گونج اٹھی، جس میں وہ ثنا کے قتل اور لاش کو ریان کے فلیٹ پر منتقل کرنے کا پورا اعتراف کر رہے تھے۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ دلاور کا وکیل اپنی کرسی پر دھپ سے بیٹھ گیا۔ جج نے سخت لہجے میں ہیمر مارا، ٹھا ٹھا۔ عدالت نے تمام شواہد اور ریکارڈنگز کی روشنی میں ریان سنگھانیہ کو تمام الزامات سے باعزت بری کر دیا اور پولیس کو حکم دیتی ہے کہ دلاور اور اس کے پورے گینگ کو فوری طور پر گرفتار کر کے دہشت گردی اور قتل کے مقدمات چلائے جائیں۔ عدالت تالیوں کے شور سے گونج اٹھی۔ ریان دوڑتا ہوا عنایت کے گلے لگ گیا، جبکہ شاویر نے فخر سے عنایت کو دیکھا، جس کی سرمئی آنکھوں میں اس وقت جیت کی چمک تھی۔ عدالتی جنگ کے خاتمے کو 2 ہفتے بیت چکے تھے، لیکن عنایت اور شاویر کے بیچ پھیلی وہ انکہی قربت اب ایک عجیب بے چینی میں بدل چکی تھی۔ عنایت نے خود کو اپنے لا آفس کے کاموں میں مصروف کر لیا تاکہ وہ شاویر کے اس زہر سے بچ سکے جو اس کے دل پر قبضہ کر چکا تھا، لیکن شاویر کو دور رکھنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ ایک شام جب دفتر کا عملہ جا چکا اور باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، عنایت اپنے کیبن میں کھڑی کھڑکی سے باہر سڑک پر چلتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی بغیر کسی آواز کے کیبن کا دروازہ کھلا۔ عنایت نے مڑ کر دیکھا، شاویر سفید کلف لگی شلوار قمیص اور اس کے اوپر کالے رنگ کی واسکٹ پہنے کھڑا تھا۔ اس روایتی لباس میں اس کا چوڑا سینہ، تیکھے نقوش اور کالی آنکھیں غضب کا قہر ڈھاتی محسوس ہو رہی تھیں۔ تم یہاں کیوں آئے ہو شاویر؟ کیس تو ختم ہو چکا۔ عنایت نے اپنی کانپتی آواز کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے رخ موڑنا چاہا، لیکن شاویر نے اسے موقع نہیں دیا۔ وہ چند ہی قدموں میں اس کے بالکل قریب پہنچ گیا، اس سے پہلے کہ عنایت کچھ سمجھ پاتی۔ شاویر نے اس کا نازک بازو پکڑا اور اسے گھما کر سیدھا کھڑکی کے شیشے اور اپنے مضبوط چوڑے وجود کے بیچ جکڑ لیا۔ کیس ختم ہو گیا عنایت، لیکن شاویر سنگھانیہ کی وہ پیاس اب بھی ادھوری ہے جو تمہاری اس پہلی نظر نے جگائی تھی۔ شاویر کی آواز حد درجہ گہری، بھاری اور نشیلی ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ عنایت کے رخسار کے اس قدر قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں عنایت کی گردن پر لرزش پیدا کر رہی تھیں۔ شاویر، چھوڑو، مجھے کوئی دیکھ لے گا۔ عنایت نے اس کے چوڑے سینے پر اپنے ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی، لیکن شاویر کا وجود کسی چٹان کی طرح سخت۔ دیکھنے دو، شاویر نے دھیمے سے کہا۔
اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کی انگلیاں آہستہ سے عنایت کی ٹھوڑی پر رینگتی ہوئی اس کے ریشمی بالوں کی طرف گئیں، جنہیں اس نے ایک ہی جھٹکے میں کھول دیا۔ عنایت کے سیاہ گھنے بال اس کے کاندھوں پر بکھر گئے تھے۔ میں نے تمہیں عدالت کے کالے کوٹ میں دیکھا ہے، سچ کے لیے لڑتے دیکھا ہے، لیکن اب میں تمہیں صرف میری عورت کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاہویر کی آنکھیں اب عنایت کے کانپتے ہوئے لبوں پر ٹک گئیں۔ اس نے جھک کر عنایت کے کان کی لو کے پاس سرگوشی کی، کل رات سنگھانیہ ہاؤس میں میرا نکاح ہے، اور یہ کوئی سودا نہیں ہے عنایت، یہ وہ حق ہے جو میں تم سے مانگ نہیں رہا، چھین رہا ہوں۔ عنایت کا دل اتنی تیزی سے دھڑکا کہ اسے لگا کہ اس کا دم نکل جائے گا۔ شاہویر کا یہ والہانہ پن، یہ زبردستی اور اس کی آنکھوں میں موجود شدید دیوانگی نے عنایت کے اندر کے تمام دفاع کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس نے سسک کر اپنا سر شاہویر کے چوڑے شانے پر ٹکا دیا، جو اس کا خاموش اعتراف محبت تھا۔ اگلی رات سنگھانیہ ہاؤس کو کسی دلہن کی طرح سفید گلابوں اور پیلی روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ کوئی بڑا ہجوم نہیں تھا، صرف خاندان کے چند قریبی لوگ اور وہ رشتہ دار موجود تھے جو اس پاک بندھن کے گواہ بننے والے تھے۔ عنایت آئینے کے سامنے بیٹھی خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے گہرے سرخ رنگ کا زری کا کامدار بنارسی اور روسی جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کے گورے مکڑے پر ہلکا سا میک اپ تھا، آنکھوں میں سرما اور ماتھے پر سونے کا جھومر چمک رہا تھا۔ سرخ ریشمی دوپٹے کے پیچھے اس کی سرمئی آنکھیں شرم اور خوشی کے انوکھے امتزاج سے بھیگی ہوئی تھیں۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور شاہویر اندر داخل ہوا۔ وہ کالے رنگ کی کڑھائی والی شیروانی میں کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ جیسی اس کی نظریں سرخ جوڑے میں ملبوس عنایت پر پڑیں تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ چند سیکنڈز کے لیے بالکل ساکت کھڑا رہا، جیسے اس کا سانس رک گیا ہو۔ ماشاء اللہ، شاہویر کے لبوں سے دھیمی آواز نکلی تو وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے عنایت کی مہندی رچے نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان پر اپنے گرم ہونٹ رکھ دیے۔ آج مجھے یقین ہو گیا کہ خدا نے تمہیں صرف میرے لیے تراشا ہے، شاہویر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ باہر سے قاضی صاحب کی آواز آئی۔ نکاح کی رسم شروع ہو چکی تھی کیونکہ عنایت پردے کے پیچھے موجود تھی۔ قاضی صاحب نے پوچھا، عنایت بنت سلیم خان، کیا آپ کو شاہویر سنگھانیہ ول سلیمان سنگھانیہ بعوض حق مہر 10 لاکھ روپے اپنے نکاح میں قبول ہے؟ کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ عنایت نے ایک نظر سامنے کھڑے شاہویر پر ڈالی، جس کی آنکھیں سحر انگیز التجا اور مان کے ساتھ اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ عنایت نے اپنے آنسوں کو پیتے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، قبول ہے۔ قاضی صاحب نے 3 بار یہی دہرایا۔ عنایت نے ہر بار اپنے پورے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ اور جب یہی سوال شاہویر سے پوچھا گیا تو اس نے 1 سیکنڈ کا وقفہ لیے بغیر انتہائی روبدار اور گہری آواز میں کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ہر طرف مبارکبادوں کی آوازیں گونج اٹھیں۔ ریان اور شراز نے مٹھائیاں تقسیم کی، لیکن شاہویر کی نظریں تو اپنی شرمیلی دلہن سے ایک پل کے لیے بھی نہیں ہٹیں۔ اب وہ قانوناً اور روحاً ہمیشہ کے لیے اس کی ہو چکی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ سنگھانیہ ہاؤس کے مرکزی بیڈ روم سفید چمیلی کے پھولوں اور مدھم خوشبودار شموں سے مہک رہا تھا۔ عنایت بیڈ کے وسط میں بیٹھی تھی اور اس کا سرخ دوپٹہ اس کے چہرے پر گھونگھٹ کی طرح تلا ہوا تھا اور اس کا دل سینے کی پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی دھیمی آواز شاہویر اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی شیروانی اتار دی اور اب وہ سفید ریشمی قمیص میں تھا جس کے اوپر کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ سست رفتاری سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ بیڈ پر بیٹھتی عنایت کو اس کے وجود کا وہ جانا پہچانا روب اور گرمی محسوس ہوئی۔ شاہویر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا اور انتہائی نرمی سے اس کا سرخ گھونگھٹ پیچھے ہٹایا۔ چاند کی روشنی کھڑکی سے اندر آ کر عنایت کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے وہ سرخ جوڑے میں کسی حور کی طرح دمک رہی تھی۔
اب تمہیں مجھ سے نظریں چرانے کی ضرورت نہیں ہے بیگم شاہویر سنگھانیہ، شاہویر نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں وہ رومانوی مٹھاس تھی جس نے عنایت کے پور پور کو پگھلا دیا۔ عنایت نے اپنی سرمئی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور شرم سے اپنے چہرے کو شاہویر کے چوڑے اور گرم سینے میں چھپا لیا۔ شاہویر نے تڑپ کر اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا، جیسے وہ کائنات کا سب سے قیمتی خزانہ اپنی آغوش میں سمیٹ رہا ہو۔ اسے اپنی انگلیاں عنایت کی کمر پر ریشمی ساڑی اور بنارسی کپڑے کو چیرتی ہوئی اس کی نرم جلد پر پھیری۔ عنایت کے منہ سے ایک دھیمی سی سسک نکل گئی۔ شاہویر، اس نے سرگوشی کی، شریف زادی، آپ قانون کی کوئی کتاب، کوئی عدالت ہمارے درمیان نہیں آ سکتے۔ شاہویر نے اس کے رسیلے سرخ لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور اس کے بعد کی رات صرف ان کی سانسوں کے ملاپ، محبت کی تپش اور ہمیشہ کے لیے ایک ہو جانے کی خاموش گواہ بن گئی۔